إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سامعین اکرام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم اور آپ تمام لوگوں کو اس مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھا کیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین دین اسلام کا فالو کرنے والا بنایا. وہ کہ جس نے تمام نبیوں کو ایک میسج ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کو، فالس ڈائٹیز کو، معبود باطلہ کو اوائڈ کرو، ان کو چھوڑ دو کا میسج دے کر کے بھیجا، جس میسج کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کو لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے توحید کا مقام یا توحید کی عظمت. اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس لیے کہ بہت ساری لوگوں کے زبان سے یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ فلاں صاحب ہمیشہ توحید اور شرک کا ہی رٹ لگائے رہتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا ٹاپک یا کوئی دوسری چیز نہیں دکھتی ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج شرک ہمارے اندر اس قدر گھس گیا ہے کہ ہم شرک اور توحید میں فرق کرنے میں بڑے مشکل سے فرق کر سکتے ہیں. گھر ہو، دکان ہو یا گاڑی ہو، ہر جگہ آج شرک پہنچ گیا ہے. گھروں میں دیکھ لو تو کہیں بھی ہرا کپڑا کسی ناریل میں ڈال کر کے کسی چیز میں ڈال کر کے لٹکا دیں گے، کہیں لال کپڑے میں باٹل ڈال کے لٹکا دیں گے، کہیں کچھ کر کے لٹکا دیں گے. گھروں میں اس طرح شرک پھیل گیا ہے. دکانوں میں کہیں لوح قرآنی کے نام پہ قرآن کی جو حروف مقطعات ہیں ان کو لکھ کر کے لٹکا دیں گے، سوچیں گے اس سے برکت آئے گی. کچھ لوگ گاڑی میں بھی جو بھی حروف مقطعات ہیں ان کو ڈال کے لٹکا دیں گے، سوچیں گے اس سے بھی برکت آئے گی. یہ تمام مظاہر شرک ہیں جس سے ہم کو اوائڈ کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے. اور تیسری جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو موحد ہے، جو توحید کا پالنہار ہے، جو توحید کا پیروکار ہے، اس کو پتہ چلے کہ آخر اس کو کون سی نعمت ملی ہے. یہ توحید کی نعمت کا اس کو احساس ہونا چاہیے. ان مقاصد کو لے کر کے میں نے اس ٹاپک کا چوز کیا ہے. سامعین کرام، آئیے میں اپنے اسپیچ کی اسٹارٹ اس سورہ سے کرتا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को जन्म नहीं दिया है और ना ही किसी ने उसको जन्म दिया है, यानी ना वो किसी का बाप है और ना कोई उसका बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसाया नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। सामईन इकराम, ये सूरह जिसे हम सूरतुल इखलास के नाम से जानते हैं, इसी सूरत से हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ये सूरह कितनी छोटी सूरह है, मुश्किल से 1.5 से 2 लाइन के बीच में लिखी जाने वाली सूरह है। इसमें टोटल 4 आयतें हैं। टोटल वर्ड्स आप काउंट कर ले तो आपको 10 से 11 वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन इसकी अहमियत का पता है आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बताते हुए कहा, कुल हुवल्लाहु अहद तअदिलु सुलुसुल कुरान। कि कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो 1/3 कुरान के इक्वल है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद इज इक्वल टू 10 जुज़। कुल हुवल्लाहु अहद ये जो 4 आयत का ये सूरह है, ये 10 जुज़ के बराबर है। अगर हम इसको काउंट करें तो इसमें 10 और 11 वर्ड ही हैं, मतलब कि एक वर्ड पढ़ने से 1 जुज़ का सवाब मिलेगा आपको, 1 जुज़ के इक्वल में है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल 1 जुज़, हुवल्लाहु दूसरा जुज़, अहद तीसरा जुज़, अल्लाहु चौथा जुज़, समद 5वां जुज़, लम यलिद 6ठा जुज़, वलम यूलद 7वां जुज़, वलम यकुल लहू 8वां जुज़, अहद 9वां जुज़, अहद वलम यकुल लहू कुफुवन 9वां जुज़, अहद 10वां जुज़। 10 वर्ड पढ़ करके आपको 10 जुज़ का सवाब मिल रहा है। ये सूरत को ये अहमियत क्यों मिली है? क्योंकि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में बयान किया है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बारे में बयान किया है। जहाँ इस सूरत का नाम सूरतुल इखलास है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, वहीं इस सूरत का मशहूर नाम सूरतुत तौहीद भी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तौहीद के बारे में जिक्र किया है। आप इस सूरत से तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान के 10 जुज़ के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को अहमियत दे दी है। सामईन किराम, यह है तौहीद की अहमियत। दूसरी तौहीद की अहमियत क्या हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन, जो मैसेज और जो मकसद दे करके भेजा था वो तौहीद ही था। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा और रसूल का मैसेज ये था अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अल्लाह की वर्शिप करो, वर्शिप अल्लाह अलोन, वज्तनिबुत ताग़ूत एंड अवॉइड फॉल्स डेटीज़, माबूद बातिला का इनकार कर दो। दूसरी आयत देखते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि हमने, ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल को भेजा, हमने उसकी तरफ वही की, एक मैसेज उसको भेजा, अन इअ्बुदुल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि यहाँ पे कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह के, फ़अबुदूनी, सो तुम मेरी इबादत करो, सो तुम अल्लाह की इबादत करो। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को जो मैसेज दे के भेजा था वो तौहीद का मैसेज था। और एक बात आप नोट कर लें, नबी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के हमारे ज़माने तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक शरीयतें बदलती रहीं। शरीयतें बदलने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाल थीं जो हमारे लिए हराम हैं। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सगी बहनों से शादी करना जायज़ था, जैसे कि इंसानियत की इब्तिदा थी, इंसानियत की स्टार्टिंग थी, लेकिन हमारे ज़माने में ये हराम है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके ऊपर चर्बी का खाना हराम था, हमारी इस उम्मत में चर्बी का खाना हलाल है। शरीयतें इधर उधर होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से शरीयतें बदलती रहीं, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं दिखा सकता है
کہ توحید کی دعوت یا جو رب کا جو یہ مشن تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ جو میسج تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے معبودوں کو لات مار دو، یہ میسج ہر امت میں تھا. ہر نبی کا جو ٹائٹل تھا، ہر نبی کا جو مشن اول تھا، جو پہلا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو. سامعین کرام، تو شریعتیں تو بدلتی رہیں لیکن کبھی اسلام کا یہ جو مقصد ہے کہ توحید کا مقصد کبھی بھی نہیں بدلا. اس سے بھی آپ توحید کا اندازہ لگا سکتے ہیں. توحید ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، نبوت کی زندگی، دا ایج واٹ ہی گاٹ آفٹر پروفیٹہڈ، ہاؤ مچ؟ ٹوٹل 23 ایئرس. آپ نے ٹوٹل 23 ایئرس نبوت کی زندگی گزاری. 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں. 13 سال مکہ میں آپ نے زندگی گزاری. اس 13 سال کے ابتدائی 10 سال میں آپ نے جو لوگوں کو دعوت دی وہ کیا تھی؟ صرف اور صرف توحید. 10 سال آپ نے صرف توحید کی دعوت دی، اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شریک نہیں تھی. اس 10 سال کے بعد آپ کو نماز ملی جو کہ آپ نے 3 سال تک مکہ میں اپلائی کیا. لیکن نماز بھی باجماعت کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں فرض ہوئی. مطلب یہ ہے کہ آپ کی مکہ میں قیام کے دوران آپ کا فل فوکس اور کنسنٹریٹ صرف اور صرف توحید تھا. مدینہ کی زندگی ایک طرف جس میں پورا کا پورا اسلام نازل ہوا، مکہ کی زندگی ایک طرف کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کا 50% سے، نبوت کی زندگی کا 50% سے زیادہ عمر صرف توحید کی دعوت میں لگا دی. آپ پوچھتے ہو کیا توحید لگائے رہتے ہو؟ سامعین کرام، یہ ہے توحید کی اہمیت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو برداشت کیا گیا جس کو بعد میں حرام قرار دیا گیا. مکی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حرام ہونی تھیں لیکن مکہ میں اس کو برداشت کیا گیا. آپ شراب پینے کی مثال لے لو، مکہ میں وہ حلال تھی. آپ سود کھانے کی مثال لے لو، مکہ میں وہ حلال تھی. مدینہ میں جا کر کے وہ حرام ہوئی. لیکن کوئی بھی بتا دے کہ رب نے اپنے اس قانون سے، توحید کے قانون سے کبھی سمجھوتا کیا ہو؟ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے سمجھوتا کیا ہو؟ آپ نے پورے 13 سال کی زندگی میں کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی توحید کی دعوت میں سستی کی گئی ہو. یہ کافر لوگ یہ لگے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت دے کر کے، لالچ دے کر کے توحید سے ہٹا دیا جائے، شرطیں لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے ہٹا دیا جائے. دولت کا دے رہے تھے، آپ بادشاہت چاہتے ہو تو مکہ کی بادشاہت لے لو، اور شروط لگاتے تھے 1 سال تم ہمارے معبود کی پوجا کر لو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی پوجا کر لیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے شرط کو نہیں مانا، اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ کافر، یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، یہ سرداران قریش یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم ہو جاؤ تو یہ لوگ بھی نرم ہو جائیں گے. لیکن فرمان یہ ہے فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے اللہ کے رسول، آپ بلا وجہ زیادہ قسم کھانے والے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے اس فندے میں نہیں پھنسیں گے، توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. کہ توحید کی بات جب آئے تو سنا دو لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہم اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. سامعین اکرام، یہ توحید جو ہے، یہ توحید ہی وہ نعمت ہے کہ یہ کائنات اگر قائم ہے تو توحید کے بلبوتے قائم ہے. تو اس وقت تک یہ کائنات رہے گی، یہ دنیا اس وقت تک چلے گی جب تک اس دنیا میں توحید کے پالنہار، توحید کے پیروکار رہیں گے. جس دن توحید کے پیروکار اس دنیا سے چلے جائیں گے اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک بھی ایک بھی بندہ اللہ اللہ کا نام پکارنے والا رہے گا، جب تک اس دنیا میں ایک بھی موحد باقی رہے گا، تب تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگی۔ جس دن موحد اس دنیا سے چلا جائے گا اس دن یہ دنیا چلی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے عقائد کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اولاد شمار کرتے ہیں، جیسے کہ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے، کرسچن کہتے تھے عیسی ابن اللہ، اور یہ کفار مکہ کہتے تھے ملائکۃ و بنات اللہ۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کرسچن کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو بات کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دیکھیے سورہ مریم کی آیت، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ بات جو کرتے ہیں قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کے پاس اولاد ہے۔ سامعین اکرام، یہ توحید کی جو نیت، جو توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ تو اس نے کس کو جنا ہے، نہ تو کسی نے اس کو جنا ہے، اس عقیدہ توحید کے خلاف گئے تو رب نے کہا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور جو بندہ عقیدہ توحید کا پالن ہار ہے اس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کیا ریوارڈ دیں گے، ذرا دیکھیے کہ اگر اس کے پاس یہی ایک عمل ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ وہ اپنے عذاب کو سزا چکھنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ توحید ایسی چیز ہے کہ یہی وہ کیٹیگری ہوگی جس کے وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ توحید ہی وہ کیٹیگری ہے جس سے فیصلہ کیا جائے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اعمال کی قبولیت ہوگی۔ سامعین کرام، اگر ہمارے عمل میں توحید ہے تب تو ہمارا عمل مقبول ہے، اگر ہمارے عمل میں شرک آ گیا تو ہمارا عمل بیکار ہو گیا۔ ہم لاکھ تہجد کی نماز پڑھیں، لاکھ حج اور عمرہ کر لیں، زندگی میں شرک کرتے رہے تو آپ کا یہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ یہ بات ایسی ہے جو میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ایسی ہے جو اللہ نے رسول سے کہی ہے، اور صرف ہمارے رسول سے نہیں کہی ہے، تمام رسولوں کو یہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ آیت اس طرح ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ اللہ کے رسول، ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، لاکھ عمل کریں، اگر توحید نہیں ہے تو یہ آپ کا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جو چیز ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، جس کے ذریعے ہم کامیاب ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ توحید ہی ہے۔ اگر ہم نے بہت سارے گناہ لے کر کے گئے اللہ رب العالمین کے پاس اور ہمارے پاس توحید کی نعمت رہی تو ہم اللہ کے سامنے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اے اللہ، میں ابن آدم تھا، میں آدم کا اولاد تھا، گناہ میری فطرت میں تھی، میں نے گناہ کیا، لیکن اے اللہ میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تو معاف کر دے گا، اور بلا صبح اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے بنی آدم، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر کے آئے اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو میں تیرے لیے اسی کے مثل مغفرت لے کے آؤں گا، مطلب کہ تجھے معاف کر دوں گا۔ سامعین کرام، اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے تو ہمارے سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرِق، اگرچہ وہ چوری کرے زنا کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے جنت میں جائے گا۔ دوبارہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرِق، اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے۔ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں اپنے دل کے اطمینان کے لیے وَإِن زَنَا وَإِن سَرِق، اگرچہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرِق عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ ابو ذر، ابو ذر کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہے جو شخص وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس کے پاس شرک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے نہیں معاف کرے گا تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو سامعین کرام، اگر یہ لا الہ الا اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ حدیث بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ مینس کارڈ، لائک ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، پین کارڈ ہوتا ہے، آدھار کارڈ ہوتا ہے، تو وہ کارڈ ہے، اس میں جو کچھ ورڈز لکھا رہے گا جس کی وجہ سے ایک آدمی کو بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا، اس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، کہتے ہیں اس کے پاس 99 رجسٹر صرف گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کیا بولتے ہیں 99 90 پہ 9 99 99 رجسٹر اس کے پورے گناہوں سے بھرے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ ہاں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں۔ جتنا بھی گناہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب بولے گا بندہ ہاں ہاں کیا ہوں۔ پھر اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کچھ نیک عمل بھی ہے؟ دیکھ اس کو کچھ نہیں دکھ رہا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے رکو تمہارے لیے میرے پاس ایک عمل ہے۔ اللہ رسول فرشتہ سے بولیں گے وہ بطاقہ اٹھاؤ، کارڈ اٹھاؤ۔ کارڈ اٹھا کر کے اس کے میزان، اس کے جو ویٹ ہے اس کے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، اس کا 99 جو رجسٹر ہے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، اور اس کا یہ جو بطاقہ اس میں رکھا ہے یہ پلہ نیچے چلا جائے گا، مطلب یہ وزنی ہو جائے گا، اس کے 99 فائل جو ہے وہ سب ہلکے ہو جائیں گے، اور یہ بطاقہ جو ہے وہی ویٹ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو مغفرت ہو جائے گی۔ معلوم ہے اس بطاقہ میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے 99 رجسٹر معاف کر دیے۔ سامعین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہم خود توحید سمجھیں، اپنے بچوں کو توحید سمجھائیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ان بچوں کو جو چھوٹے رہتے ہیں جن کو ہم ابھی لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہم سورۃ الفاتحہ سکھاتے ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سکھانے کے بعد ان کو سب سے پہلے قل هو اللہ احد سکھایا جائے، اس لیے کہ یہ سورہ بہت چھوٹی ہے اور بہت معنی خیز، بہت مطلب والی ہے، اگر بندہ اس کو پڑھ لے تو اس کو ثلث القرآن 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سامعین کرام، بس انہیں تمام باتوں پر اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس صورت کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ ہر مسلم بندہ، ہر مسلم بچہ اپنے دل میں اس کو حفاظت کر سکے، اور آسان بھی ہے الحمدللہ۔ سامعین کرام، بس انہیں تمام باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں سچا پکا موحد توحید کا ہر پیروکار بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، آمین۔ اے اللہ وہ تمام شرک جو ہم نے جانے میں کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے، اے اللہ تو تمام شرک کو معاف کر دے۔ اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار ہے، تو معاف کرنے پہ آ جائے تو 99 قاتل کو اور 99 رجسٹر والے گنہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے طرف سے رحمت نازل فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے اوپر جو بھی مشکلات ہیں اس کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ اگر فیوچر میں ہمارے اوپر کوئی مشکل آنے والی ہو تو اللہ تو اس کو بھی دور کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.